آصف ہاشمی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ نے ایران کے 2 جزیروں پہ حملہ کر دیا، ایران نے کویت میں امریکی بیس پہ حملہ کر دیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس کے امکانات حامد میر صاحب ہر وقت رہتے ہیں. آپ کسی پہ ان پہ خاص کر امریکہ پہ یقین نہیں کر سکتے ہیں. پرابلم آ گئی کیونکہ آپ کے پاس پچھلی 2 ایویڈنس موجود ہیں، لاسٹ ایئر بھی اور اس سال 28 فروری کو بھی، جبکہ دونوں مرتبہ یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ یہ کب انہوں نے ایگریمنٹ سائن کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ دے بیکڈ آؤٹ. اسرائیل نے حملہ کر دیا فالوڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو یہ ایک طرح کا ان کا وہ رہا ہے، ایک پیٹرن رہا ہے، اور اس کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو پھر اس میں جو امریکہ ایز اے انٹرلاکیوٹر اس کی کریڈیبلٹی وہ شک میں پڑ جاتی ہے. تو نگوانہ ہاشمی صاحبہ، اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو اس خطے پہ اور عالمی معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ فل فلیجڈ وار دوبارہ ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو سے، کیونکہ اب وہ نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں اور ایک بڑا ہی فریجائل ایرتھمیٹک آف کمپرومائزز جو ہے وہ چل رہا ہے، جس میں آف کورس بیچ میں پاکستان کا قلم بھی شامل ہے. تو یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں. دوسرا، اب اسرائیل نے جس طرح کانسٹنٹلی وہ حملے کرتا جا رہا ہے ساؤتھ لیبنان کے اوپر، اور آج تو انہوں نے what I heard was کہ سیولینز کو کہا ہے کہ جی آپ ایویکویٹ کریں. تو ظاہر سی بات ہے ایران جب بات کرتا ہے جنگ بندی کی تو وہ انہوں نے آج بھی ریٹریٹ کیا ہے کہ وہ ہر فرنٹ پہ پھر جنگ بندی چاہتے ہیں. اور جب وہ اسرائیل کو نہیں کنٹرول کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہ رہے امریکن، تو ظاہر سی بات ہے ایران جو ہے وہ تھوڑا بہت اپنی ریٹیلیشن تو دکھائے گا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک، کیونکہ دیکھیں یہ دونوں میں سے کوئی بھی جنگ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا. دونوں چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ان کو اس جنگ سے کوئی نکلنے کا رستہ مل جائے. تو فل فلیجڈ کانفلکٹ کی طرف تو مجھے تو اس وقت یہ جاتا ہوا نظر نہیں آتا. بٹ ایز دورانی صاحب سیڈ کہ یہ جس طرح کا امریکہ کا رویہ ہے اور جس طرح کے وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں، کوئی چیز بھی آپ خارج الامکان تو نہیں کہہ سکتے. بٹ آئی اسٹل فیل کہ شاید یہ آل آؤٹ وار کی طرف بات ابھی نہ جائے. اچھا دورانی صاحب، آج اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے بنجمن نیتن یاہو، اس نے بہت کھلے الفاظ میں یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. میرے سامنے ایکس پر ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے. ٹوگیدر ود دی منسٹر آف ڈیفینس آئی ہیو انسٹرکٹڈ دی IDF ٹو اسٹرائک ٹیررسٹ ٹارگیٹس ان بیروت. دیئر ول بی ناٹ بی اے سچویشن ان وچ حزب اللہ اٹیکس آور سٹیز اینڈ آور سٹیزنز. اچھا یہ تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے، لیکن دی ٹائمز آف اسرائیل جو ہے اس نے ایک سٹوری چھاپی ہے جس کی صرف ہیڈ لائن میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہہ رہی ہے جی اسرائیل سیز it will renew strikes on Hezbollah in Beirut after lobbying for US green light. یعنی کہ انہوں نے لابنگ کی ہے US کی گرین لائٹ. تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد یہ نیتن یاہو نے سٹیٹمنٹ دے دیا، اس کو گرین لائٹ مل گئی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شاید پتہ نہیں کسی پریشر میں ہیں، یا ایران جو ہے ان کی بات نہیں مان رہا؟ تو یہ جو لبنان میں سٹرائکس کی جا رہی ہیں حزب اللہ کے خلاف، تو یہ دراصل ٹرمپ صاحب کا ایک پریشر ٹیکٹک ہے. میرے خیال میں تو نیتن یاہو جو ہے وہ جو ان کا پلان ہے اور گریٹر اسرائیل، وہ اس کی طرف گریجولی بڑھ رہے ہیں. اور اس میں صدرن لبنان، اب آپ یہ سمجھیں کہ 20% آف لبنان پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں، اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ غازہ میں بھی وہ 70% غازہ پہ وہ اپنا سلائس لے لیں اس کے اندر. تو یہ ان کی ٹیکٹکس ہیں، اور اس میں انہوں نے جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں یقیناً امریکہ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. یہ ایران پہ جو 2 مرتبہ حملہ ہوا تو پہل تو اسرائیل نے کی. انہوں نے اس طرح سے کوریوگراف کیا ہے کہ آگے اسرائیل آ گیا، پیچھے سے امریکہ آ گیا، کیونکہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی سرزنش کی گئی ہو. اب غازہ پہ جو ہے کہنے کو تو سیز فائر ہے،
لیکن 700 سے زیادہ پیلسٹینینز جو ہیں اس میں مارے جا چکے ہیں سنس اکتوبر لاسٹ ایئر. اور اب یہ جو اب حزب اللہ لبنان کی یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو ہمیشہ بہانہ بنائے گا, اور یہ اس کی آڑ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بہانہ بنا کے کہ حزب اللہ کے بعض لوگ جو ہیں تہران پہ بھی حملہ کر دیں. تو یہ اس کے ان کی جو ہے جو پلے بک ہے اس کا یہ حصہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پھر کویسچنیبل ہو جاتی ہے. جنگ کی بات یہ ہے کہ جنگ تو انہوں نے شروع کی ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھنس گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ 4 دن میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے, ختم ہو جائے گا, ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہوا. اس میں آپ ایران کو کریڈٹ دیں اور اس کی جغرافی کو کریڈٹ دیں کہ وہ جغرافی جو ہے ایران کے ساتھ ہے, اور امریکنز اینڈ اسرائیلیز وہ یہ جرت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے فوجی جو ہے ان علاقوں میں بھیج سکیں یا ایران کے اس پہ بھیج سکیں. تو لہٰذا اسٹیل میٹ رہے گا. تو ایران نے اس معاملے میں جو ہے ایک اسٹریٹجک آپ سمجھیں وہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور ایران نے ان کو بلاک کر دیا. نغمانہ ہاشمی صاحبہ, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہم مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کا انتظار کر رہے تھے, اور کچھ دن پہلے تک خیال تھا کہ دوسرا راؤنڈ ہو جائے گا, ٹرمپ صاحب بھی انڈیکیشنز دے رہے تھے, جی میں خود بھی اسلام آباد آنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں, پھر اچانک معاملات خراب ہوئے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دوسری دفعہ تہران گئے, واپس آئے, پھر کچھ امیدیں پیدا ہوئیں, لیکن آج دونوں فریقین نے ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا ہے. معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جہاں تک آپ پیس کا ذکر کرتے ہیں یا کسی معاہدے کا ذکر کرتے ہیں اور ٹاکس کا ذکر کرتے ہیں, تو دیکھیں یہ ٹاکس یا یہ پیس یا یہ میڈیشن, یہ ایز فار ایز امریکنز اینڈ ایرانینز آر کنسرنڈ, یہ پیس آؤٹ آف کنوکشن تو نہیں ہے, یہ تو پیس آؤٹ آف ایگزوشن ہے. پیس کی طرف وہ اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ اور کوئی راستہ ابھی نہیں ان کے پاس ان کو نظر آ رہا. تو جب کوئی چیز آپ کنوکشن سے نہیں کرتے بٹ کسی کنسیڈریشن یا مجبوری سے کرتے ہیں, تو اس میں نیچرلی فٹس اینڈ سٹارٹس آئیں گے, بیکاز دونوں طرف سے کوئی بھی لانگ ٹرم پیس آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی کنوکشن کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے, بیکاز سب سے بڑا مسئلہ تو اسرائیل کا ہے, اور اسرائیل ہی اس وقت سپوائلر ہے. اور جب تک اسرائیل کو امریکہ کسی طرح نہیں کنونس کر لیتا ہے یا اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا, تو اس وقت تک تو کوئی بھی کتنے بھی آپ راؤنڈز کر لیں, میڈیشن کر لیں, یہ ڈاکیومنٹ بھی سائن ہو ہی جائے گا. اس کے جو 60 دن کا وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی شاید نیگوسیشنز ہو ہی جائیں, لیکن کیا یہ کوئی جس کو کہتے ہیں اسٹیبل امن یا لانگ ٹرم امن جو ہے وہ یہاں آ جائے گا, تو وہ تو ابھی مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ جب تک اسرائیل یہ اپنا گریٹر اسرائیل کا پلان, جیسے دورانی صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور امریکہ نہیں اس کو کنٹرول کر پاتا, چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا یہ ہے کہ اس کی اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول واقعی فزیکلی ان کو کنٹرول کر سکے, تو یہ معاملات تو چلتے ہی رہیں گے, کبھی گرم کبھی نرم. اچھا دورانی صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک دن میں تو حل ہونے والا, آج سائن بھی کر لیں تو آئی ڈونٹ سی کہ یہ 1.5-2 سال کے اندر جا کے کہیں یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو پائیں گی. تو اتنی مطلب سائن ہونے کے باوجود بھی ایک دم سے چاندنی تو نہیں ہونے کی کوئی امید لگتی.